السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه. وقال سبحانه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه. وقال سبحانه وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو ہٹانے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بھٹکوں کو راستہ دکھانے والا، گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا، نیک لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرنے کے بعد اس کا اجر دینے والا سبحانہ و تعالی، یہ بڑا ہمارا رب ہے. اس کی جس قدر تعریف کی جائے، جس قدر اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے وہ کم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلاۃ کے بعد آج 10 شعبان 1441 ہجری مطابق 3 اپریل 2020 عیسوی حرم مکی مسجد حرام میں جو خطبہ ہوا ہے، اور جس خطبے کو فضیلت الشیخ دکتور بندر بن عبدالعزیز البلیلہ حفظہ اللہ نے دیا ہے، اس خطبے کا اردو میں ترجمہ آپ کی خدمت میں آن لائن مکسلار پر پیش کیا جا رہا ہے، لائیو مکسلار پر پیش کیا جا رہا ہے. آج کے خطیب دکتور بندر بن عبدالعزیز حفظہ اللہ نے جس موضوع پر خطبہ دیا وہ ہے دعا کی اہمیت اور طریقہ. دعا کی اہمیت اور طریقہ، مختصر لیکن بڑا جامع، بڑا مدلل، بڑا شاندار خطبہ آج کا ہوا ہے. آپ سنیں گے تو انشاءاللہ خطیب صاحب کو اور ساتھ میں مترجم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا رب ہے،
ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دعا اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں، میں دعائیں سنتا ہوں۔ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھ سے میرے بندوں سے کہیں کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں اور مجھ سے دعائیں مانگیں۔ دعا مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کی ضرورتیں ہوتی ہیں، انسانوں کی حاجتیں ہوتی ہیں، اور ہماری حاجتوں کو دور کرنے والا یا حاجتوں کو پوری کرنے والا، ہماری مصیبتوں کو ہٹانے والا، ہماری ضرورتوں کو ہم تک پہنچانے والا اللہ اکیلا ہے، رب العالمین احکم الحاکمین۔ تو ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم سب محتاج ہیں۔ ہماری زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی ہمیں کچھ چاہیے، ہم رزق کے محتاج، ہم اللہ کی طرف سے عافیت کے محتاج، صحت و تندرستی کے محتاج، مال کے محتاج، سکون کے محتاج، امن و امان کے محتاج، اور ہماری محتاجی دور کرنے کی ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم سارے بلکہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، تو کیوں نہ ہم دعا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالی بے نیاز، یعنی کسی کا محتاج نہیں اور تعریفوں والا ہے۔ تو جب ہم سب محتاج ہیں تو کیوں نہ ہم دعا کریں؟ ہم کو ضرورت ہے دعا کی۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے دنیا میں، پیغمبروں کو دعاؤں کی ضرورت تھی، نیک لوگوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ ان کی نیکیاں قبول ہوں، گنہگاروں کو دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں، مالدار، غریب، امن و امان میں رہنے والا، پریشان انسان، صحت مند، بیمار، سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کوئی دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہم دعا کیوں نہ کریں؟ یہ دعا پیغمبروں نے کی ہے ہم سے پہلے، اور ہم دعا کیوں نہ کریں؟ اس دعا سے مظلوم کی مدد ہوتی ہے اور گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے اور بیماروں کو شفا نصیب ہوتی ہے، لہٰذا ہم کیوں نہ دعا کریں؟ اگر ہم قرآنی آیات کا مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی دعاؤں کو نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے برگزیدہ بندے اللہ کے، نیک پیغمبر اللہ کے، اولیاء اللہ کے پیغمبر جب پریشان ہوئے، الگ الگ پریشانیاں ان کی زندگیوں میں آئیں، تو کیسے ان لوگوں نے اپنے رب کو یاد کیا، کیسے ان لوگوں نے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور دعا کرنا شروع کر دیا، اور کیسے ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ اللہ نے کیسے اپنے ان پیغمبروں کی الگ الگ پریشانیوں کو جو ڈیفرنٹ قسم کی ہے، جیسے کہ ابھی انشاءاللہ آج کے خطبے میں وہی بات بتائی گئی ہے، میں آپ کو بیان کروں گا، تو آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے پیغمبروں کی الگ الگ پریشانیاں رہیں اور ان لوگوں نے اللہ کو یاد کیا، اللہ سے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا۔ قرآن میں پیغمبروں کی مثالیں پڑی ہوئی ہیں تاکہ ہم ان آیتوں اور ان مثالوں پر غور کریں اور ہم بھی اللہ سے لو لگائیں، اپنا دل اللہ سے لگائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ مثال دیکھیے، کئی پیغمبروں کی مثالیں خطبے میں خطیب صاحب نے دی ہے۔ آدم علیہ السلام ہیں، ابو البشر ہیں، ابو البشر ابو الانسان ہیں، وہ اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام، جب ان لوگوں سے ایک نافرمانی ہو جاتی ہے، ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کے پاس چلے گئے، تو غلطی تو ہو گئی۔ اب جب غلطی کا احساس ہوا تو اللہ کو یاد کیا، اور جب اپنی غلطی پر نادم ہوئے، اللہ سے توبہ کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو بخش دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کی دعا کو نقل کرتے ہوئے، جو مشہور دعا ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تو اگر ہم کو معاف نہیں کرے گا، فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ جب دعا ہوئی تو اس کا فوراً جواب آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو یہ آدم علیہ السلام ہے جس سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعائیں کریں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیے، جب وہ اپنی قوم سے ان کے کفر سے پریشان ہوئے، 950 سال ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے. 950 سال 950 ایئرس، غور کیجئے، 950 سال لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن لوگ ایمان نہیں لائے. لوگوں نے جو ہے مذاق اڑایا، ٹھٹا کیا اور اپنے کفر پر جم گئے. اور ایمان لانے والے الا قلیل، جیسے کہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. 950 سال تبلیغ کرنے کا اثر یا 950 سال توحید کی دعوت دینے کا کیا ہوا؟ تھوڑے لوگ ایمان لائے. تو وہ پریشان نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا کر دی، کہا کہ اے اللہ میں نے رات اور دن چھپ کر اور کھلم کھلا ان کو دعوت دی، اکیلے میں بھی، اجتماعی شکل میں بھی، صبح میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت، لیکن اے اللہ یہ تیرے بندے ایمان نہیں لائے. اے اللہ تو ان پر اپنا عذاب نازل کر، اے اللہ ان کو بخش مت، ان کو تباہ کر دے. اے اللہ ایک کافر بھی نہ بچے، ایک فاجر بھی نہ بچے، ایسا عذاب ان پر لا. اللہ تعالیٰ دعا کی، جب دعا کی قوم پر یعنی بد دعا کی، اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی اور اللہ نے موجوں کو بھیج دیا تاکہ نوح علیہ السلام کی مدد ہو سکے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب انہوں نے اس سے پہلے دعا کی، اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے ان کی پکار سن لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی. اور پوری قوم میں طوفان آ گیا اور کشتی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو جودی کشتی تھی، جودی پہاڑ پر جا کر جو رکی، اس کشتی میں اللہ نے ان کو اور اہل ایمان کو نجات دے دی، سارے کفر کو طوفان میں غرق کر دیا. تو اللہ نے موجوں کو بھیج کر دعائیں قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے موجوں کو بھیج کر ان کی مدد کی. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہے. دیکھیے جب فرعون نے ان کے خلاف مکر کیا، چال سازی کی اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے دعائیں کی اور کہا کہ اللہ ہمیں فرعون کے مکر سے اور اس کی چال بازی سے نجات دے، تو ان کی دعا قبول ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، یہ آیت ہے قرآن کی، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی یعنی موسیٰ اور ہارون، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. اللہ نے دعا قبول کر لی اور فرعون کے مکر سے اور فرعون کی سازش سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچا لیا. اس کے بعد کیا رہا؟ اس کے بعد مدد اللہ کی ایسے ہوئی کہ عزت ملی موسیٰ علیہ السلام کو اور زمین میں ٹھکانہ ملا، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا معاملہ کیا، رحمت والا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان سب کے ساتھ بھی شامل رہی. تو کیسے دعائیں ہوئیں اور کیسے قبولیت ہوئی، کیسے غیب سے اللہ کی مدد آئی، یہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ دیکھیے، بچے نہیں تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، بال پک چکے تھے اور ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں، لیکن ایمان باقی تھا. عمر ختم ہو رہی ہے لیکن ایمان زیادہ ہو رہا ہے. زکریا علیہ السلام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. بچے کی خواہش ہوتی ہے، بیٹے کی خواہش کس کو نہیں ہوتی ہے شادی کے بعد؟ سب سمجھتے ہیں اس بات کو. زکریا علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، ایک انسان تھے اور ایک نبی تھے. اللہ سے دعا کی، ہنالک دعا زکریا رب، ہنالک دعا زکریا رب قال هب لی، فرمایا قال رب هب لی
من لدنک ذریۃ طیبہ، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، دیکھو کیسے وہاں پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، تو تیری طرف سے مجھے تیرے فضل سے، تیرے کرم سے مولا مجھے ایک اچھی اولاد عطا فرما۔ دعا قبول ہو گئی، خوشخبری آئی، فرشتے خوشخبری لے کر آئے اور ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا پیارا بیٹا، نبی بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ دعا ہوئی اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ اسی طریقے سے ایک بیمار نبی کی مثال بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک بیمار نبی ایوب علیہ السلام، لوگوں میں صبر ایوب مشہور ہے، کہتے ہیں انسان کے پاس صبر ایوب ہونا چاہیے۔ کیوں یہ مثال دیتے ہیں صبر ایوب؟ اس لیے کہ یہ جو پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنی کڑی بیماری جو سخت آزمائش اللہ کی جانب سے تھی، اس میں بہت سال صبر کیا۔ ایسی بیماری ان کو لاحق ہو گئی تھی کہ طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں، اور جو قریب تھے وہ دور ہو گئے، جو قریب تھے وہ دور ہو گئے۔ لیکن ایوب علیہ السلام اپنے رب کے قریب تھے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد کیا تاکہ یہ بیماری ختم ہو، یہ مرض ان کا چلا جائے۔ اپنے رب کو یاد کیا اور اللہ سے دعا کی اور کہا اے میرے پروردگار، مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو فوراً جواب آیا، دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام کر دیا۔ انہوں نے پانی میں غسل کیا، ساری بیماری جو برس سے تھی، جس میں بہت زیادہ ان کو نقصان بھی ہوا تھا، اپنے سب پرائے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دعا ایسے قبول کی کہ بیماری بھی چلے گئی اور جو دور ہو گئے تھے وہ بھی قریب آ گئے، جو مال ختم ہو گیا تھا وہ بھی واپس، جو تجارت ختم ہو گئی تھی وہ بھی سب واپس آ گئی، جو کچھ گیا تھا وہ سب آ گیا، بلکہ اس سے زیادہ آ گیا۔ یہ ہے دعاؤں کا اثر میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے یہ ایک پیغمبر کی مثال خطیب صاحب نے دی، حضرت یونس ابن متہ علیہ السلام، جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، حوت مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے، تو ذرا بتائیے تو صحیح، ذرا غور کیجئے، کیا مچھلی نے ان کو نجات دی، پیٹ میں سے نکال دیا؟ کیا لوگوں نے آ کر مچھلی کو ذبح کر دیا، کاٹ دیا، اور کاٹ کر اندر سے یونس السلام کو نکال دیا؟ آخر کس چیز نے اللہ کے اس پیغمبر حضرت یونس ابن متہ علیہ السلام کو نجات دی؟ ان کی دعا اور ان کی تسبیح۔ یاد رکھیے، ان کی دعا اور ان کی تسبیح، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کی، یاد کرو یونس کو، جب ذنون کو، یونس ابن متہ علیہ السلام جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہاں اندھیرے میں، ایک تو رات کا اندھیرا اور ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، لیکن ایمان کی روشنی تھی۔ اللہ کو یاد کیا، اللہ کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت، جو مشہور ہے دعا ان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی میرے بندے یونس کو خیر سے باہر نکال دو، زندہ صحیح و سالم مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل گئے۔ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے ان کے بارے میں؟ اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے، غور کیجئے، اور آج کل جو کورونا کا معاملہ چل رہا ہے، خوب اللہ سے دعائیں کیجئے اور اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ کیوں؟ تسبیح بیان کرنے سے، یعنی سبحان اللہ پڑھنے سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جیسا کہ یہ دو کلمے مشہور ہیں، یا ایسی سبحان اللہ پڑھیے صرف، یا سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیے، اور صبح شام کی دعاؤں میں سبحان اللہ بہت ہے، یہ سبحان اللہ تسبیح ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت یونس ابن متہ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، اگر یہ تسبیح نہیں بیان کرتے، اگر یہ اللہ کی پاکی نہ بیان کرتے، تو یہ مچھلی کے پیٹ سے کبھی نہیں نکلتے۔
ہمیشہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھ دیتے ہم ان کو. سبحان اللہ. کیا معلوم ہوا؟ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ سے دعائیں کی، تو مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات ملی. تو یہ سارے پیغمبر، آدم علیہ السلام دعا، نوح علیہ السلام اپنی قوم سے نجات، اور کیسے اللہ نے موجوں کو مدد کے طور پر بھیج دیا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے مکر سے، اس کی سازش سے، اس کی دشمنی سے، عداوت سے، حسد سے نجات دی. زکریا علیہ السلام اولاد ان کو ملتی ہے. ایوب علیہ السلام بیماری ان کی دور ہوتی ہے. یونس ابن متی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے خیر سے نکل جاتے ہیں. یہ مثالیں پیغمبروں کی 1 2 3 4 5 6 7 پیغمبروں کی مثال آج کے خطبے میں خطیب صاحب نے دی ہیں، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم دعائیں کریں. یہ کورونا کیا چیز ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے نجات، فرعون سے نجات. اور یہ آج کا دشمن، جو آج کا فرعون ہمیں ڈراتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، یہ قانون لا دیں گے، ایسے کر دیں گے، یہ کیا کرے گا؟ یہ مثال ہے قرآن میں ہمارے سامنے موجود ہے. میرے بھائیوں معزز سامعین، کون کیا کرے گا؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. من کان مع اللہ کان اللہ معہ. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہوں. اگر ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لہٰذا یہ مثالیں قرآن کی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس پہ غور کریں اور اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق قائم کریں. دعا چینجز پیدا کرتی ہے، چینجز لاتی ہے دنیا میں. پتا ہے آپ، خطیب صاحب کا ایک جملہ آپ کو بتاؤں، کہتے آج انہوں نے خطبے میں کہا ہے الدعاء مفتاح التغییر. الدعاء مفتاح التغییر. دعا یہ چینج کرنے کی چابی ہے، چینج کرنے کی چابی، بدلنے کا کیا کہتے ہیں، بدلنے کی چابی ہے. یہ دا کی آف چینج. دعا از دا کی آف چینج. دعائیں کریں، حالات بدل جائیں گے، ہر چیز بدل جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ پہلے خطبے کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے کیا، جو بیٹھنے سے پہلے خطبہ ہوتا ہے. بیٹھنے کے بعد ایک دوسرا خطبہ ہوتا ہے، اس میں مختصر خطیب صاحب نے بڑی اچھی ایک بات بیان کی، اور وہ یہ کہ دعاؤں کا اثر کب ہوتا ہے. دعائیں تو کی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں لیکن اثر نہیں دکھ رہا ہے. ہوگا اثر. ایسے نہیں بولنا چاہیے کہ دعا ہم کر رہے ہیں اثر نہیں. کب ہوگا؟ دعائیں ضرور اثر دکھاتی ہیں اپنا، لیکن کب؟ جب یقین ہو، ایمان ہو مضبوط. ہم نے ابھی پیغمبروں کی دعاؤں کو دیکھا. یہ پیغمبروں نے جب، جیسے آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام ہے، ان پیغمبروں کی دعاؤں کا اثر ہم نے دیکھا قرآن سے. تو کیوں ہوا اثر؟ کیونکہ ان کے دعاؤں میں ایمان بھی تھا. بے ایمانی سے نہیں مانگتے تھے، شک سے، شبہ سے نہیں مانگتے تھے، پورے ایمان و یقین سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے. تو یاد رکھیے، جب ایمان کے ساتھ دعا ہوگی، قبولیت کا یقین ہوئے، پھر دعائیں بھی ہو رہی ہیں. قبولیت کے یقین کے ساتھ دعائیں کی جا رہی ہے، پختہ ایمان کے ساتھ دعائیں کی جا رہی ہے، اور خوب مانگا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، گڑ گڑا کر اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ. اگر ہم دعائیں کریں گے تو دعائیں ضرور اپنا اثر دکھائیں گی، ضرور وہ دعائیں قبول ہوں گی. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب ایمان قوی ہو اور اس کے ساتھ دعائیں کی جائیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ان پیغمبروں کے بارے میں. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. دیکھیے اس آیت میں اللہ نے پیغمبروں کے بارے میں کیا بیان فرمایا. یقیناً یہ لوگ خیر کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے. کون؟ پیغمبر. ویدعوننا، اور ہم سے جو دعائیں کرتے تھے. دیکھیے کیا فرما رہا اللہ، ان کی دعا کیسے ہوتی تھی. دیکھیے ویدعوننا رغبا ورہبا، اور یہ ہم سے جب دعا کرتے تھے تو رغبت کے ساتھ، یعنی ایک امید کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور یہ امید ان کی بہت بڑی تھی جو آج ہماری نہیں ہے ویسی. یدعوننا رغبا، یہ جب ہم سے دعائیں کرتے تھے تو رغبت کے ساتھ، ورہبا، اور ڈرتے ہوئے بھی، وکانوا لنا خاشعین، اور یہ لوگ ہمارے لیے خشوع اختیار کرتے تھے. یہ پیغمبروں کی دعا تھی. اگر ایسی دعا ہم کریں گے، مطلب بالکل ویسی، وہ ایمان کا وہ لیول تو جو پیغمبروں کا تھا وہ تو نہیں آ سکتا ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارا ایمان بڑھا کر ہم دعا تو کر سکتے ہیں. وہ یقین تو ہم نہیں لا سکتے، لیکن یقین تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم خوب یقین سے مانگیں. یہ کیا ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور اب کون سا میسج آتا کہ اب کورونا کا کون سا جو ہے اب کہاں کتنے مرتے کی
کل اتنے مرے، آج اتنے مرے، کل کتنے مریں گے، یہ حالت ہماری دعاؤں میں اگر ہے، ہم نیوز ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہے، خبریں ہمارے دماغوں میں گھوم رہی ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری بیماری سے ہم سب کو نجات دے، ایسے نہیں ہوتا ہے نا، یہ یقین نہیں ہے، یہ تو دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ دلجوئی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک آیت خطیب صاحب نے پڑھی جو بہت زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخشیہ انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب سے جب دعا کرو تو کیسے کرو؟ تضرع یعنی عاجزی، انکساری، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو، وخشیت اور ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو، انہ لا يحب المعتدین، حد سے آگے بڑھنے والوں سے وہ محبت نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں خطیب صاحب نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ 2 حدیثیں رکھتا ہوں، غور کیجئے، بہت زبردست حدیثیں ہیں، شاید آپ نے سنا ہے، شاید آپ نے نہیں سنا ہے۔ پہلی حدیث مسند احمد کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب اچھی حالت ہو تو تم اللہ کو یاد کرو، مصیبت میں اللہ تم کو یاد کرے گا۔ جب اچھی حالت ہو یعنی مصیبت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، راحت کی زندگی ہے، امن ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، ٹھیک ہے، رخا کہتے ہیں اس کو، صحت ہے، تندرستی ہے، امن و امان ہے، یعنی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو، آپ آرام سے ہیں، اللہ کو یاد کرو۔ جب مصیبت آئے گی تو اللہ تم کو یاد کرے گا، جب راحت میں تم اللہ کو یاد کرو گے، مصیبت میں اللہ تم کو یاد کرے گا، آسانی کے وقت جب تم اللہ کو یاد کرو گے، مشکل وقت میں اللہ تم کو یاد کرے گا، صحت میں تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کو یاد کرو گے، بیماری میں اللہ تم کو یاد رکھے گا، جب تونگری میں غنا، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، دولت ہے، عیش و آرام کی زندگی ہے، تم اللہ کو یاد کرو، تو جب فقیری ہوگی، مسکینی ہوگی، اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ زبردست حدیث ہے یہ، جس میں ہوتا کیا ہے آپ کو معلوم ہے، عام طور پر انسان مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، بیمار ہو تو اللہ یاد آتا ہے، پریشانی ہو تو اللہ یاد آتا ہے۔ اچھا پریشانی جب نہیں تھی تب کیوں نہیں یاد کی اللہ کو؟ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جب اچھی حالت ہوتی ہے تم اللہ کو یاد کرو، تو جب بری حالت تمہاری ہوگی اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ اور دوسری حدیث سنیے جو ترمذی کی ایک آخری حدیث خطیب خطبے میں پیش کی گئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زبردست دعا حدیث ہے یہ، سنیے، میرے خیال سے آپ پہلی مرتبہ یہ حدیث سن رہے ہو، میرا خیال ہے یہ، یا ہو سکتا آپ نے سنا بھی ہوگا، اللہ اعلم۔ کیا فرمایا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ بہت اچھی حدیث ہے یہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ من سرہ، جس انسان کو یہ پسند ہو، جس انسان کو، غور سے سنیے حدیث کو، میں رک کر اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ غور سے سنیں، بچوں میں، کھانے میں یا بیویوں میں مشغول نہ ہو جائے، بلکہ سب کو کہیں کہ سنیں، تاکہ معلوم ہو کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ من سرہ، جس کو یہ بات پسند ہو، یہ خواہش ہو، ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، مصیبت پریشانیوں کے وقت اللہ اس کی دعائیں قبول کرے۔ پھر سے، جس کو یہ بات پسند ہو کہ مشکل وقت میں، پریشانی کے عالم میں، بیماری کی حالت میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو وہ اچھی حالت میں زیادہ دعا کرے، صحت کی حالت میں وہ زیادہ دعا کرے، راحت کی حالت میں وہ زیادہ دعا کرے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث، بہت بڑی حدیث، بہت زبردست حدیث ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی، اگر ہم چاہیں کہ بیماریوں کے وقت اللہ تعالی ہماری دعا قبول کرے اور ہماری بیماری دور کرے، مصیبت کے وقت اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے، ہماری مصیبتوں کو دور کرے، پریشانی کے عالم میں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہماری مصیبتوں کو ہٹائے، اگر یہ سب ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اچھی حالت میں، صحت کی حالت میں، راحت کے عالم میں اور عیش و عشرت کی زندگی میں، اچھی کنڈیشن میں کثرت سے اللہ سے دعائیں کریں۔ جب ہم اس حال میں کثرت سے دعا کریں گے تو اس بری حالت میں اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو اور ہماری بری حالتوں کو دور کرے گا اور اچھی حالت میں تبدیل کرے گا۔ بہت پیاری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم کو جزائے خیر دے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ان حدیثوں کو یاد رکھنے کی اور
ان حدیثوں پر عمل کرنے کی۔ آخر میں دعا کیا خطیب صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، جہاں کہیں مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ یہ وبائی بیماری سے ہمیں نجات دے اور مسجدیں ہمارے لیے کھل جائیں، اللہ تعالیٰ رمضان جیسا خیر کا مہینہ ہمیں عطا ہو اور صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ رکھے، اللہ امن و امان کو باقی رکھے، اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔